قرآن کریم کا جو اعجاز ہے وہ کس طرح ہے کہ جس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے۔ یعنی آج کفار غیر مسلم اس کی تصدیق کر رہے ہیں، یعنی جس کی قرآن کریم نے 1400 سال پہلے خبر دی ہے اور یہ ہزاروں سال پہلے کی خبریں قرآن نے دی ہیں۔ کئی ایسی قومیں ہیں کہ ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، کوئی ان کو جانتا نہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ غیب کے علاوہ کوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا اعجاز دین اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے، چونکہ دین قرآن کے اندر ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر ہے، لہٰذا دین اسلام ہی برحق ہے چونکہ یہ دین محفوظ ہے۔ اسلام کے اندر ایسی کون سی خوبیاں ہیں، ایسی کون سی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے اور سچا مذہب ہے؟ اسلام کے اندر صرف ہم انسانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ ایک دوسری مخلوق جو جن ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ یہ ان کی خوراک ہے، ہڈیاں۔ یعنی جو خواتین کے حقوق کے نعرے لگاتے ہیں وہی خواتین کی عزت کو لوٹ رہے ہیں، وہی خواتین جو ہے ان کے اوپر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یعنی جو اسلام کو پڑھتا ہے صحیح انداز میں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دین برحق ہے، اس کے اندر جو ہے وہ صرف اپنوں کے نہیں بلکہ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ جب ایک عیسائی نے کتاب لکھی جس کے اندر 100 شخصیات کو درج کیا تو سب سے پہلے نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام کو ذکر کیا۔ اس نے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے، ہمارے نبی کا کردار، مسلمانوں کا کردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الہاد سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر بات کی تھی کہ کیا اسلام ہی برحق مذہب ہے، اس کے علاوہ دیگر ادیان اور مذاہب برحق نہیں ہیں، اور کیا تمام انبیاء کا دین ایک تھا، اور کیا اسلام جو ہے وہ سائنس کے مخالف ہے اور فطرت کے مخالف ہے اور جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے مخالف ہے۔ شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے ان چیزوں کے جوابات پیش کیے تھے۔ ہم پہلے کی طرح اب بھی مشکور و ممنون ہیں شیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، مرحبا۔ ناظرین، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر اس حوالے سے بات کی تھی کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے، اور شیخ صاحب نے قرآن کے حوالے سے بھی چند باتیں بیان کی تھی کہ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کا خود ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کا۔ ناظرین، آج ہم شیخ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے بارے میں جو انہوں نے یہ ہمیں واضح کیا کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے، کیوں ہے، کس اعتبار سے ہے، اسلام کے اندر جو قرآن کریم کا اعجاز ہے وہ کس طرح کا ہے، اور ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے باقی کتابوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے وہ کس طرح ہے کہ جس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے اور سچا مذہب ہے دیگر مذاہب کے مقابلے میں۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس اعجاز قرآن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم کا اعجاز جو ہے یہ دین اسلام کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگرچہ اس میں ہم جو ہے وہ زیادہ وضاحت نہیں کر سکے، تو انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ہم کر دیتے ہیں کہ قرآن کریم کا اعجاز کیسے دین اسلام کے برحق ہونے پہ دلالت کرتا ہے اور اس کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کے اعجاز کی مختلف صورتیں ہیں جن سے ہر صاحب عقل اور ذی شعور انسان جو ہے، عقل و شعور رکھنے والا، وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اس قرآن کی جو تعلیمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو یہ برحق ہیں۔ جب اللہ موجود ہے اور اللہ اپنے بندوں کو پیغام بھیجتا ہے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے، اور وہ پیغام برحق ہے، اور وہ قرآن کریم کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر وہ پیغام جو ہے وہ موجود ہے، جس کو ہم شریعت کا نام دیتے ہیں۔ اب شریعت ہماری اتھینٹک ہے، معتبر ہے، برحق ہے، لیکن اس کے دلائل کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ قرآن کریم کا اعجاز کیسے ہے کہ قرآن کریم تقریباً 6000 سے زائد آیات قرآن کریم کی ہیں، اور یہ 6000 سے زائد آیات قرآن کریم کی
بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس پہ بے شمار موضوعات جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان میں کوئی آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں، یعنی کسی آیت کا کسی دوسری آیت سے تعارض نہیں ہے، اور جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلی آیت کے اندر حکم اور ہو اور دوسری آیت کے اندر اسی چیز کے اندر حکم ہے اس کے برعکس ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ تصور کریں کہ ایک کتاب کے اندر 6000 سے زائد آیات ہوں اور ہزاروں موضوعات ہوں، اور پھر اس کا کہیں کسی حصے کا دوسرے کے ساتھ تعارض نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اس قرآن کے اتھینٹک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے، اور کم نہیں بلکہ بہت زیادہ اس میں اختلاف پاتے۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم کی 6000 سے زائد آیات کوئی بھی ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے اور متعارض نہیں ہے، ان کا ٹکراؤ نہیں ہے آپس کے اندر، بلکہ قرآن کی آیات تو دور کی بات ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ کی جو احادیث ہیں ان کا بھی قرآن کریم کے ساتھ، اور نہ قرآن کی کسی آیت کا ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ اور تعارض ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے جو ہمیں واقعات بتائے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو ان واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی قرآن کے اندر پیشین گوئی کر دی گئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب روم کو شکست ہوئی ایران سے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر ان کی فتح کا اعلان کر دیا، حالانکہ ان کو فتح ابھی نہیں ملی تھی۔ اللہ نے کہا کہ شکست کے بعد ان کو چند سالوں کے اندر ہی فتح ملے گی، ان کو چند سالوں کے اندر ہی فتح ملے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عیسائی مذہب جو ہے وہ اسلام سے پہلے وہی راج تھا، تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی، بلکہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی اس فتح کی پیشین گوئی پر اور خوشخبری پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ غلبت الروم، مغلوب کر دیے گئے روم، لیکن فی ادنی الارض یعنی قریب کی زمین کے اندر، لیکن اللہ فرماتا ہے وهم من بعد غلبهم سیغلبون، مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ غالب ہوں گے، چند سالوں کے اندر اللہ ان کو غلبہ دے گا۔ اب یہ واقعہ ابھی ہوا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے یعنی اس فتح کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ ان قریب تم بیت اللہ میں فاتح بن کر داخل ہوگے امن کے ساتھ۔ جس بیت اللہ سے تمہیں، جس مکہ سے تمہیں نکالا گیا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ تم اس میں فاتح بن کر داخل ہوگے اور امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ یعنی اللہ نے نصرت کی پیشین گوئی پہلے کر دی، بتا دیا اس قرآن کریم آیات کے اندر۔ اور یہ صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ کافروں نے بھی یہ مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پیشین گوئی پر، اللہ نے اسی کے مطابق مسلمانوں کو فتح دی۔ اور یہ آیات جو ہیں یہ اس وقت کی ہیں کہ جب مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا گیا تھا، یعنی جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ واقعات معروف ہیں، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ ان قریب تم فاتح بن کر امن کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے اندر یہ ذکر کیا محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کوئی خوف نہیں ہوگا، تم اپنے سروں کو منڈواؤ یا اس کے مطلب کہ قصر کر کے تم بیت اللہ کا حج کرو گے، عمرہ کرو گے۔ اللہ نے ان سب چیزوں کی خبر دی ہے، یعنی ایسے ایسے واقعات کی جو ابھی پیش نہیں آئے تھے، اور یہ قرآن کریم کے اعجاز کی دلیل ہے اور یہ دین اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے قصے بیان کیے گئے ہیں جو امت محمدیہ سے پہلی امتوں کے ہیں، یعنی ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، ان چیزوں کو ان کی کئی قوموں کے نشانات مٹ چکے ہیں، کئی ایسی قومیں ہیں کہ ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، کوئی ان کو جانتا نہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ غیب کے علاوہ کوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور کئیوں کا ادیان بدل گیا، جس طرح نجاشی کا واقعہ، مطلب دین بدل گیا، اس کے علاوہ ان کی کتابیں انہوں نے بدل دیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان میں کچھ ایسی قومیں تھیں جن کے آثار، ان کے گھر، ان کی بستیوں کے نشانات موجود تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جن کے نام و نشان بھی نہیں تھے، جن کی آج لوگ تحقیق کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ فلاں جو مثلا قوم لوط ہے ان پہ جو عذاب آیا وہ بحر المیت کی جگہ پہ آیا۔
اور اس طرح مختلف جگہوں کی آج جو ہے وہ جدید سائنس یعنی جدید آلات کے ذریعے ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے. یعنی آج کفار غیر مسلم اس کی تصدیق کر رہے ہیں، یعنی جس کی قرآن کریم نے 1400 سال پہلے خبر دی ہے، اور یہ ہزاروں سال پہلے کی خبریں قرآن نے دی ہیں، جس کو انسان جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی مطلب کہ اس انداز میں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کے معانی، ان کی بلاغت، ان کی فصاحت، یہ اعجاز ہے. آپ دیکھیں کہ عرب جو اپنے آپ کو مطلب کہ فصیح اللسان کہنے والے تھے، صاحب لسان کہنے والے تھے، عربی دان تھے. قرآن کریم پوری کتاب تو اس کی مثل لانا دور کی بات ہے، قرآن کریم کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکے. کوشش کی بعض لوگوں نے، لیکن ایک صورت بھی قرآن کریم کی صورت کی طرح نہیں بنا سکے. اس کے علاوہ قرآن کریم کی اعجاز کی بے شمار جو ہے وہ مختلف صورتیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت نہیں ہے. یہ چند ایک کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ قرآن کریم کا اعجاز دین اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے، چونکہ دین قرآن کے اندر ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر ہے، لہٰذا دین اسلام ہی برحق ہے، چونکہ یہ دین محفوظ ہے. اور یہ دین محفوظ اس کتاب کے اندر ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے خود وعدہ لیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں آپ مختلف علاقوں سے، شرق و غرب سے، اگر آپ قرآن کریم کے مختلف نسخے اٹھا لیں، صرف اس دور کے نہیں بلکہ اگر آپ ہزاروں سال پہلے کے بھی نسخے، اگر مطلب 1000 سال پہلے کے، 1200 سال پہلے کے نسخے اگر آپ اٹھا لیں، ان کا آپس میں تقابل کریں، تو آپ کو کہیں ایک حرف کی غلطی تو دور کی بات ہے، زبر زیر کی غلطی بھی اس کے اندر نظر نہیں آئے گی. شیخ صاحب، جس طرح آپ نے بیان کیا قرآن کریم کے اعجاز کے حوالے سے، یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا اسلام ہی برحق مذہب ہے؟ تو اسلام کے اندر ایسی کون سی خوبیاں ہیں، ایسی کون سی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے اور سچا مذہب ہے؟ جی، جیسے قرآن کریم کا اعجاز دین اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے، ایسے اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر ایسی خوبیاں اور ایسی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی دین برحق ہے، چونکہ یہ خصوصیات اور یہ خوبیاں شاید ہی کوئی اور دین ہو جس کے اندر آپ کو ملیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں محاسن کی، تو عموماً دین اسلام کی جتنے بھی احکامات ہیں، وہ اصل ہوں یا فروعات ہوں، ان سب کے اندر حسن ہے. اس کے دلائل، اس کے احکام، اس کے اصول، اس کے قواعد، اس کی فروعات، ہر چیز حسن سے بھری ہوئی ہے. قرآن ہے، حدیث ہے، ہر چیز یہ محاسن سے بھرپور. اگر عمومی طور پہ ہم بات کریں تو عمومی طور پہ دین اسلام کی اندر جتنی چیزیں ہیں وہ محاسن ہیں. لیکن اگر ہم تفصیل کی طرف جاتے ہیں تو قرآن کریم دین اسلام کے حسن میں سب سے پہلی بات ہم طہارت کو لے لیں. طہارت اور نظافت ہے. جس قدر دین اسلام نے طہارت اور نظافت کا اہتمام کیا ہے، اس قدر شاید ہی آپ کو کسی دین کے اندر، کسی مذہب کے اندر ملے. اور اس وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرکین نے کہا تھا، غیر مسلم مطلب کہ لوگوں نے کہا، انہیں اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراۃ، کہ تمہیں تمہارا نبی ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے. تو انہوں نے کہا اجل، ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے نبی ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، ہمیں تو اپنے قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے قضائے حاجت کرنے سے بھی منع کیا ہے. یعنی اس قدر ہمیں آداب سکھائے ہیں کہ ہم تو اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت بھی نہیں کرتے، اور یہ انتہا درجے کا ادب ہے، یعنی جو کہ فطرت میں شامل ہے، جو کہ انسان کی نیچرل فطرت کے اندر شامل ہے. اسی طرح فرمایا کہ او ان نستنجی بالیمین، کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اس سے بھی ہمیں منع کیا نبی کریم علیہ السلام نے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے انسان کھانا کھاتا ہے، اور جب دائیں ہاتھ سے انسان استنجا کرے گا، نظافت کا کام کرے گا، صفائی کا کام کرے گا، تو وہی جب کھانا کھائے گا تو وہ جراثیم منہ کے اندر جائیں گے. اب کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جو ہے، جس کی فطرت صحیح ہے اور صاحب عقل ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا. اور اس چیز کی تائید جو ہے وہ آج جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ علم طب بھی کرتا ہے، ڈاکٹر حضرات بھی کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو بھی حفظان صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور وہ تاکید کرتے ہیں باقاعدہ اس چیز کی. تو فرماتے ہیں کہ او ان نستنجی بالیمین، کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے ہمیں منع کیا، اور یہ ایک طرح کا ادب ہے، اور اس کے اندر انسان کا فائدہ ہے. انسان کا فائدہ کہ انسان کئی ایسی بیماریوں سے بچ جاتا ہے کہ جو یہ اس کے ہاتھ اور یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے موجب مرض بنتی ہیں، یا مطلب کہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. اسی طرح فرمایا او ان نستنجی باقل من 3 احجار،
کہ ہمیں اس بات سے بھی منع کیا کہ ہم 3 ڈیلوں سے کم سے استنجا کریں، کیونکہ اس سے مکمل استنجا نہیں ہو پاتا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں او ان نستنجی برجین او بعظم، یہاں ایک عظیم بات ہے اور ایک اہم نقطہ ہے، دین اسلام کی یہ خوبی، یہ خصوصیت شاید ہی کسی مذہب کے اندر ہو، اور وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ ہم ہڈی یا پھر ہم لید کے ساتھ استنجا کریں، کیونکہ بعض لوگ ہوتے تھے عرب مطلب جو ہڈی کے ساتھ استنجا کر لیتے تھے، بعض جو ہے وہ لید کے ساتھ کر لیتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث کے اندر خبر دی، فرمایا کہ یہ جنوں کی خوراک ہے، یہ تمہارے بھائی جو جن ہیں یہ ان کی خوراک ہے۔ یعنی دیکھیں کہ دوسروں کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ انتہا درجے کا ادب ہے کہ اسلام کے اندر صرف ہم انسانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ ایک دوسری مخلوق جو جن ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ یہ ان کی خوراک ہے ہڈیاں، لہٰذا ان کے ساتھ استنجا نہ کرو تاکہ وہ بیچارے کھا نہ سکیں، یعنی ان کے حقوق کو بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کے آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داڑھی کو چھوڑنا، اسی طرح ناخن جو ہے ان کو تراشنا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو انسان جب استنجا کرتا ہے یا نظافت کا صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے تو ناخنوں کے اندر غلاظت اور جراثیم پھنس جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں۔ وہی جب انسان مطلب کہ کھانا کھاتا ہے یا کوئی چیز مطلب کہ منہ میں ڈالتا ہے تو وہ جراثیم ان کے ساتھ منہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ کئی بیماریوں کا موجب بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں مثلا خواتین ہیں، آج فیشن بن چکا ہے، کئی خواتین جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ناخن لمبے لمبے کر لیتی ہیں، وہ مطلب کہ کٹوانے کا تصور بھی نہیں ان کے اندر، اور وہی جب استنجا اور مطلب کہ نظافت کا کام کرتی ہیں، جب آگے آٹا گوندیں گی تو اس کے اندر جراثیم جائیں گے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور فطرت سے ہٹنے کی سزا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں جن ممالک کے اندر نظافت کا یا غسل کا مثلا جنابت کے بعد غسل کا اہتمام نہیں کیا جاتا، ان میں آپ دیکھیں کیسے کثرت سے اور بہت سپیڈ سے جو ہے وہ ایڈز کی بیماری اور نئی ایسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے نظافت اور صفائی جو ہے اس طرح کے آداب اور یہ فطرت میں چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح مونچھوں کو کاٹنے کا حکم ہے، صاف ظاہر ہے کہ جب انسان کوئی پانی پیتا ہے اگر مونچھیں بڑی ہوں گی تو اس کے جراثیم پانی کے اندر جائیں گے اور وہی انسان کے معدے کے اندر پہنچیں گے، جب انسان کے معدے کے اندر وہ جراثیم پہنچیں گے کئی بیماریوں کا موجب ہوں گے، تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ مونچھوں کو کترواؤ۔ اسی طرح اسلام کے محاسن میں غلاموں کو آزاد کرنا، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ جنگ کے اندر جو لوگ قیدی بنتے ہیں وہ آدمی کی ملکیت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو جو تم خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اور ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے آواز دے کر فرمایا اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، جان لو ابا مسعود جان لو کہ جیسے تو اس غلام پہ اختیار رکھتا ہے ایک ذات اور بھی ہے جو تجھ پہ بھی اختیار رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس ہیبت سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کہ اگر میں اس غلام کو آزاد کر دوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کہتے ہیں میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے کہ اس کے اندر غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن آج دیکھیں کہ آپ وہ لوگ جو ہمیں انسانیت کی دعوت دیتے ہیں، جو آج اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور دانشور سمجھتے ہیں، وہ انسانیت کے ساتھ کیا عشر کر رہے ہیں، وہ انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو مطلب صحت مند نوجوان ہے، بالغ ہے، وہ تو چلیں سزا کو برداشت کر سکتا ہے، معصوم بچے کمزور مخلوق خواتین، یعنی جو خواتین کے حقوق کے نعرے لگاتے ہیں وہی خواتین کی عزت کو لوٹ رہے ہیں، وہی خواتین جو ہے ان کے اوپر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور بچے معصوم بچے جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، پھولوں جیسے بچے، ان کے اوپر ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھائے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ انسانیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اسلام کے اندر آ کر پڑھیں تو صحیح اس کو۔ آپ نے دوسروں سے سنا اسلام کو، ہم سے بھی سنیں نا، اسلام کو پڑھ کر تو دیکھیں کہ اسلام دین ہے کیسا۔ یعنی جو اسلام کو پڑھتا ہے صحیح انداز میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دین برحق ہے، اس کے اندر جو ہے وہ صرف اپنوں کے نہیں بلکہ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کو
یعنی جو مسلمانوں کی اسلامی ریاست کے اندر ذمے میں ہے مسلمانوں کے، غیر مسلم جو وہاں رہتے ہیں جزیہ دے کر رہتے ہیں، جو کسی ذمی کو قتل کر دیتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ یہ حقوق ہیں جو اسلام نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ عام انسانوں کو بھی دیے ہیں، غیر مسلموں کو بھی دیے ہیں۔ کوئی ہے ایسا مذہب جس کے اندر ایسے اصول اور قواعد اور قاعدے اور ایسے جو ہے وہ محاسن ہوں، خوبیاں ہوں؟ تو ہمیں لا کر دکھائیں، ہم یہ چیلنج کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہی برحق ہے، اسلام ہی دین حق ہے، چونکہ اسلام صرف مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، خیرخواہی کرنا، یتیم کی سرپرستی کرنا، جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کی خیرخواہی کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اور حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے پڑوسی کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، اور بلکہ میں تو ڈر گیا کہ کہیں اس کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے پڑوسی کو۔ دین اسلام کے اندر، دین اسلام کی خصوصیات کے اندر ظلم سے روکا گیا ہے، عدل کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح درگزر کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کر دو باوجود قدرت پانے کے، ان پہ قبضہ کر لینے کے، ان کو پکڑ لینے کے، اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا یہ کسی اور مذہب کے اندر ایسا ہے؟ لیکن دین اسلام کے اندر آپ دیکھیں کہ معاف کرنا، درگزر کرنا اور نیکی، ایک دوسرے کا اچھے کاموں میں تعاون کرنا، برے کاموں سے روکنا، اسی طرح جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ استہزاء کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھنا، حتیٰ کہ کوئی اگر غیر مسلم بھی آپ کا ہمسایہ اور پڑوسی ہے اس کو آپ حقیر نہیں، انسان ایز اے انسان اس کی عزت کریں، اس کی عزت کریں، ایک وہ انسان تو ہے نا۔ اس وجہ سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جس نے ایک جان کو زندگی بخشی، گویا کہ اس نے پورے کائنات کو جو ہے وہ زندگی اور حیات بخشی۔ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور اس سے پہلے ہے کہ جس نے ایک جان قتل کر دی اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ تعلیمات ہمارے اسلام کی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جو مسلمان یہ تعلیمات پڑھے گا اور کیا اس پہ عمل کرتے ہوئے کسی بے گناہ جان کو قتل کرے گا؟ وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمارے اسلام کے محاسن و خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ ہمیں تلقین کی گئی کہ جب تم کوئی خبر سنو اس کی تحقیق کیے بغیر کسی کے بارے بدگمانی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ کوئی بھی خبر تمہارے پاس پہنچتی ہے جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو اس وقت تک تم اس کے بارے میں جو ہے پیش رفت یا پیش قدمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ مہدا کہ اے اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے تو فتبینوا یعنی فتثبتوا، اس کو تحقیق کر لیا کرو کہ آیا یہ سچی بھی ہے کہ نہیں۔ ایسے نہ دوسروں تک اسے نقل کر دو یا اس خبر کو سن کر آپ دوسرے بندے کو قتل کر دو یا اس کے خلاف سازش شروع کر دو یا اس کے خلاف کوئی اور کارروائی شروع کر دو۔ جب تک وہ خبر سچی تمہیں یقین نہ ہو جائے اس کے سچ ہونے کا، اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے کھڑے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا، یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ جب کوئی آدمی کھڑے پانی میں پیشاب کرے گا، دوسرا بندہ آ کر اس پانی کو پیے گا، بیچارہ بیمار ہو جائے گا، معدہ خراب ہو جائے گا، کئی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ تو اس پانی کو دوسروں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی محفوظ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کھڑے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ اس میں بعض دفعہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ کوئی کسی انسان کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، بالکل، اور اس کے باوجود یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ بالکل اللہ نے حکم دیا، اور دوسرا یہ کہ جس بندے نے پانی آ کر پینا اس کے بعد اس بیچارے کو کیا پتہ ہے کہ اس کے اندر کوئی پیشاب تو نہیں۔ اب پیشاب مطلب کہ اس سے کئی جراثیم اور کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی اسلام نے مسلمان کی تربیت ہی ایسے کی ہے، بالکل ایسی تربیت کہ یا نہ ہو، جو ہر عقل مند اور ذی شعور معاشرے کے اندر ایک شہری چاہتا ہے کہ اس کے مطلب جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ جس طرح بنے اس طرح اسلام نے بنایا ہے۔ یعنی جیسے اسلام کی فطرت اور انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے ایک معاشرے کے لوگوں سے، اس طرح اسلام نے ایک انسان کو مہذب بنایا ہے۔ جنگل کی طرح یعنی ایسے نہ رہے کہ جیسے جنگل میں درندوں کی زندگی ہے، بلکہ پتہ چلے کہ یہ شہری لوگ ہیں، یہ مطلب کہ انسان ہے اور یہ حیوان ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایسی زندگی ہو کہ انسانوں اور حیوانوں کے اندر کوئی فرق ہی نہ ہو۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع کیا ہے، چونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اس بیٹھنے کے انداز سے منع کیا جس بیٹھنے کے انداز میں شیطان بیٹھتا ہے، کتا بیٹھتا ہے حیوانوں سے، تاکہ تشبیہ لازم نہ آئے۔ کتنے ایسے محاسن اور خوبیاں جن کو ہم یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں۔ تو اسلام کے محاسن اور خوبیاں بے شمار ہیں۔ اس وجہ سے ہم جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں غیر مسلموں کو کہ آئیں آپ اسلام کے محاسن کو پڑھیں، اسلام کی خوبیوں کو پڑھیں، اور یقیناً ہمارا یہ اس بات پہ یقین ہے کہ آپ اسلام
اور اس دین کو اختیار کرنے پہ مطمئن ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو کر دنیا آخرت کا اطمینان، قرار اور سکون حاصل کریں گے۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا کہ اسلام کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور تمام مذاہب سے یہ کس طرح نمایاں ہے اور کس طرح اس کے اندر خوبصورت خوبیاں پائی جاتی ہیں اور انسانیت کا کس قدر احساس ہے اس کے اندر، اس کے مد مقابل اگر ہم دیکھیں تو بعض جو مغربی ممالک ہیں وہ باقاعدہ اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں، یا جو ملحدین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تو جو ہے وہ باقاعدہ تلوار کے زور پہ پھیلایا گیا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی ہی اسلام کو تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا ہے؟ یہ اصل میں ایک سازش ہے، اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کے محاسن کو پس پشت ڈال کر لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے۔ چونکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ اسلام کو پڑھ کر، اسلام کو سن کر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ اسلام کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آئے دن، یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام سے نکلنے والے کتنے ہیں، شاید آپ کو کوئی ایک آدھا ایسا واقعہ ملے کہ کوئی اسلام سے کسی دوسرے دین کے اندر داخل ہوا ہو، لیکن مطلب کہ آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، ڈیلی کی بنیاد پہ آپ دیکھیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں پوری دنیا میں، تو یہ جو ایک حیران کن اضافہ ہے مسلمانوں میں، اصل میں یہ ان کو برداشت نہیں، اور اس چیز کو انہوں نے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے سازش بنائی، اور وہ کیا ہے کہ اسلام کے اندر ظلم ہے، ظلم و ستم ہے، اور یہ جو مسلمانوں نے مختلف علاقوں کو فتح کیا ہے یہ تلوار کی بنیاد پہ تھا، تلوار کے بل بوتے پہ تھا، حالانکہ یہ ایک صرف سازش ہے محض، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتا ہے، بلکہ کئی مستشرقین نے، غیر مسلموں نے جو اسلام پہ تنقید کرنے والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اسلام کا اس طرح کی چیزوں میں دفاع کیا ہے، اسلام کا، جیسے کہ توماس اونلوت اپنی کتاب الدعوہ الی الاسلام کے اندر یہ توماس کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ تلوار کے بل بوتے پہ نہیں پھیلا، تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، بلکہ یہ تو ایک حکمت عملی اور اس نے دعوت کی وجہ سے پھیلا ہے، یعنی ایک مستشرق غیر مسلم یہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے اور اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اچھی دعوت کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے اور اچھے کردار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اب یہ تو ان کے اپنے گھر کی شہادت ہے، ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ نہیں توماس نہیں بلکہ کئی اور لوگوں نے، مستشرقین نے باقاعدہ اس چیز پہ لکھا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ آپ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں لکھا کہ صلاح الدین ایوبی عیسائیوں سے، آپ کو پتہ ہے ان کی اکثر جنگیں جو ہیں وہ صلیبیوں کے خلاف تھیں، عیسائیوں کے خلاف تھی، اور انہوں نے اتنے فہم و مفاہمت سے کام لینے والے تھے، اتنے نرم دل تھے کہ کئی مقامات پہ انہوں نے کئی جنگی قیدی چھوڑ دیے، درگزر کیا ان سے، معاہدے کیے، اور تاریخی معاہدہ حضرت عمر کا جو بیت المقدس کی فتح کے موقع پر جو انہوں نے عیسائیوں سے کیا تھا، ایک تاریخی معاہدہ، ہم کہتے ہیں کہ تم اپنی تاریخ میں کوئی ایسا معاہدہ ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ جس کے اندر تمام اہل قدس کو انہوں نے امن دیا۔ اور اسی طرح عمر ثانی جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی عدل کی مثالیں، حضرت عمر کی عدل کی مثالیں کفار بھی دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب ایک عیسائی نے کتاب لکھی جس کے اندر 100 شخصیات کو درج کیا تو سب سے پہلے نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام کو ذکر کیا۔ اس نے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے، ہمارے نبی کا کردار، مسلمانوں کا کردار ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہوتا تو آج لوگ اسلام میں جوگ در جوگ اس طرح کثرت سے داخل نہ ہوتے، چونکہ تلوار کے ذریعے جو انسان کسی طرح آتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اگر تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا ہوتا نا تو لوگ اسلام کے اندر اپنے تن من دھن قربان نہ کرتے، لوگ نکل جاتے اسلام سے، چھوڑ دیتے۔ بھلا بھوک کون برداشت کرتا ہے، پیاس کون برداشت کرتا ہے؟ لیکن ان لوگوں نے بھوک پیاس برداشت کر کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، یہ اخلاق کی وجہ سے تھا، تلوار کے زور پر نہیں تھا۔ اس وجہ سے بے شمار حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بذات خود بھی اور اپنے صحابہ کو بھی جب کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے تھے تو آپ اس کو 3 چیزوں کی وصیت کرتے تھے۔ حضرت علی کو بھی آپ نے یہ وصیت کی تھی، کئی صحابہ کو آپ نے جب امیر لشکر بنا کر بھیجا ہے یا کوئی سریہ دے کر بھیجا ہے تو آپ ان کو کہتے تھے کہ آپ نے اس قوم کو جا کر پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، اسلام کی طرف بلانا ہے، اگر وہ لبیک کہہ دیں تو ان کے ساتھ جہاد نہیں کرنا، وہ تمہارے مسلمان بھائی ہو گئے، اور اگر اس کا انکار کر دیں ان کو کہنا ہے کہ جزیہ دے کر تم رہ سکتے ہو۔ اور جزیہ کتنا ہے؟ صرف جو جنگجو لڑنے والے ہیں، کمانے والے ہیں، وہ صرف 1 دینار یا 1 درہم دیں گے، نہ عورتوں پر ہے نہ بچوں پر ہے، صرف کمانے والے
جو صحت مند انسان ہیں ان کی طرف سے جزیہ لیا جاتا تھا، اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر، اور اس کے بدلے میں مسلمان اسلامی سلطنت ان کے مال جان عزت کی حفاظت کرتی تھی۔ یعنی یہ اسلامی سلطنت کی یہ ذمہ تھا، یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان جزیہ دینے والوں کی عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ یعنی یہ اس کے عوض میں تھا، یہ نہیں کہ کسی بلا وجہ تھا، بلکہ اس وجہ سے جزیہ لیا جاتا تھا کہ تم نے یہ جزیہ دینا ہے، اور اس کے مد مقابل اسلامی ریاست جو ہے یا حکومت جو ہے وہ تمہارے مال جان اور تمہارے گھروں کی دیگر تمہارے جو دشمن ہیں ان سے حفاظت کرے گی۔ اس بنیاد پہ ہوتا تھا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں آخری ایک حدیث ذکر کرتا ہوں اس حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کسی کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے تو آپ فرماتے تھے اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے نام سے جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قاتلوا من کفر باللہ، صرف اسی سے جہاد کرو جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے ولا تغدروا، اور دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو، غدر نہ کرو، ولا تمثلوا، مثلا نہ کرو کسی کا، اور اسی طرح فرمایا ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے عورت کو قتل نہیں کرنا، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک جنگ کے اندر دیکھا کوئی عورت قتل کر دی گئی ہے تو آپ بہت غصے میں آ گئے، فرمایا اس عورت کو کس نے قتل کیا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے تو اسے یہ نصیحت کرتے کہ عورت کو، بچے کو قتل نہیں کرنا، صرف جو جنگجو ہیں ان کو تم نے قتل کرنا ہے، اور مسئلہ نہیں کرنا کسی کا، ناک نہیں کاٹنا، آنکھیں نہیں نکالنی، کان نہیں کاٹنے، اس کی شکل نہیں بگاڑنی، گردن بس تن سے جدا ہوگی، بس یہ تھا اسلام۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو انسانیت کے نعرے لگاتے ہیں انہوں نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ زندہ انسان کے ناخن الگ کر دیے جاتے، زندہ انسان کی جلد کو جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جاتا اور گوشت سے الگ کر دیا جاتا، اور گوشت کو جو ہے وہ جیسے کنگا ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے، جسم سے، لوہے کی کنگیوں سے جسم سے گوشت کو نوچ لیا جاتا زندہ انسان سے۔ یہ بھی حالات مسلمانوں نے دیکھیں، لیکن اس کے مقابلے مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کو عزت دی ہے، اور جب غلام بن جاتے تھے تو ان کو اپنے ساتھ کھلاتے تھے، اپنے ساتھ پلاتے تھے، اور اسی طرح اپنے لباس کی طرح ان کو لباس پہناتے تھے۔ تو اگر پھر بھی کوئی بندہ یہ کہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس نے اسلام کو صحیح سمجھا نہیں، اس کو چاہیے کہ اسلام کا دوبارہ صحیح جو ہے وہ انصاف سے مطالعہ کرے، یقیناً اس نتیجے تک پہنچے گا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اسلام نے تلوار سے نہیں لوگوں کے دل فتح کر کے علاقے فتح کیے۔ بہت شکریہ شیخ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر ہم نے بات کی کہ اسلام ہی برحق مذہب کس طرح ہے، اور ہم بہت مشکور و ممنون ہیں شیخ فؤاد بھٹوی حافظ اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے مزید ہماری رہنمائی کی اور ہمیں مزید واضح انداز سے مثالیں بیان کیں کہ کس قدر اسلام کے اندر انسانیت کا جذبہ ہے اور احساس ہے، اور کس قدر اسلام جو ہے وہ نرم مزاج ہے، اور کس قدر وہ دیگر مذاہب کا اور اقلیتوں کا خیال رکھنے والا مذہب ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے دیگر پروگرامز کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔